بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنگی حصاروں کی اونچی فصیلیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الامداد، اس کے بارے میں پچھلے دنوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ سنا، اور جس میں وہ ان کی ایک عبارت سے عوام الناس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر امت کے بارے میں بدظن کر رہے ہیں، اور انتہائی تلبیس ابلیس سے کام لے رہے ہیں۔ اور کئی احباب نے اس بارے میں سوالات بھی کیے اور یہ بھی گزارش کی کہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب یا حقیقت حال اس کی واضح کر دیجیے امت کے سامنے، تاکہ لوگ گمراہوں سے بچ جائیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو انداز بیان ہے اور اس میں وہ جس طرح چٹکلے اور شعبدے بازیاں کرتے ہیں، اس پر تو میں کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس کا وہ خود جواب دہ ہیں۔ بہرحال میں اس عبارت سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس عبارت کی مکمل تفصیل تو انجینئر صاحب نے ایک ایک لفظ کر کے بیان کر دی ہے، میں اب اس کی پوری تفصیل نہیں کر رہا ہوں۔ خلاصہ اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں، وہ حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور وہ ایک خط لکھتے ہیں، اور اس بیعت ہونے میں خط میں بیعت ہونے کی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ میں بیعت تو اس لیے ہوا کہ میں نے تصوف کی کتابیں پڑھی اور اس سے میرا شوق ہوا کہ بیعت ہونا چاہیے، لیکن آپ سے بیعت ہونے کی جو وجوہات ہیں، ایک تو ہمارے بزرگوں کے نظریات و عقائد کا آپ سے ملنا ہے، اور دوسری آپ سے بیعت ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے۔ اب وہ خواب بیان کرتے ہیں کہ میں سو گیا اور خواب میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور کلمہ میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ پڑھنا تھا مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن بے اختیار خواب میں مجھ سے زبان سے نکل لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ صحیح نہیں بیان ہوتا۔ بہرحال خواب کے اندر ہی چیخ نکلتی ہے، گر جاتے ہیں، اور بہرحال پھر جاگ جاتے ہیں، اور پھر بیداری کی حالت میں اس کی تلافی کے لیے وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو درود شریف بھی غلط ان کی زبان سے نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں درود شریف صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوں اور خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، اور زبان قابو میں نہیں ہے۔ یہ ان کا خواب تھا، اور یہ خواب نقل کرنے کے بعد سائل کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک عرض کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں تسلی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے۔ اس بارے میں 3 پہلو پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے مقصد جو ہے صرف عوام الناس کو حقیقت حال بتانا ہے، اور لوگ جو ہمارے اکابر امت کے بارے میں لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں اس کی حقیقت سامنے رکھنا ہے۔ اس سارے واقعے میں 3 پہلو ہیں۔ ایک تو جو سائل ہیں ان کے خواب ہے، یعنی خواب کی حالت، اور دوسرا بیداری کی حالت میں درود شریف غلط پڑھنا، خواب کی حالت میں کلمہ غلط پڑھنا۔ خواب کے بارے میں تو ایک بات بہت واضح ہے کہ خواب کی شریعت میں خواب کی حالت میں کوئی بھی کام کیا جائے تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نیند کی حالت میں مکلف نہیں ہوتا، اور نیند کی حالت انسان کی غیر اختیاری حالت ہے، اور قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے کسی بھی جاندار کو، کسی بھی نفس کو، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور احادیث بھی بہت مشہور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رفع عن ثلاث، یعنی 3 آدمیوں سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے، ان کے اعمال کی بات پرس نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے عن النائم حتی یستیقظ، یعنی سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو اس لیے خواب کی حالت میں جو بات کی گئی ہے اس کا تو شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو خواب میں کہا گیا ہے، نیند میں کہا گیا ہے، تو وہ غلط کلمہ جو پڑھا گیا اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔ اور یہ بات شاید انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اس بات کو زیادہ اجاگر نہیں کرتے ہیں اور وہ اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو سائل کی گفتگو کے اندر دوسری چیز ہے یا تحریر میں دوسری چیز ہے، وہ بیداری کی حالت میں درود شریف پڑھنا ہے، اور انجینئر صاحب اس کو بہت زیادہ جذبے سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ بیدار ہوں، خواب نہیں، یعنی بیداری کی حالت میں انہوں نے درود شریف غلط پڑھا ہے۔ لیکن اس بارے میں گزارش یہ ہے بیداری کی حالت کے بارے میں کہ انجینئر صاحب نے جہاں درود دیکھ لیا اور انجینئر صاحب نے جہاں ان کے یہ الفاظ دیکھ لیے کہ بیدار ہوں، خواب نہیں ہیں، اگر وہ اگلے الفاظ پہ تھوڑا غور کر لیں کہ میں بے اختیار ہوں، مجبور ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے، تو ان کو کسی قسم کا اشکال نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی مسلمان کو اس پر اشکال رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان بیداری کی حالت میں ہو لیکن بے اختیار ہو، مجبور ہو اور زبان قابو میں نہ ہو، تو اس حالت میں بھی انسان کوئی بھی کلمہ کہہ دے، کوئی بھی کام ہو جائے تو شرعی اعتبار سے اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بھی واضح اور مشہور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا کو بھی اٹھا لیا ہے، بھول کو بھی اٹھا لیا ہے، اور جس کام پر انسان کو مجبور کیا جائے، جبر کیا جائے، اس کو بھی اٹھا لیا ہے۔ اٹھا لیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان اگر خطان کوئی کام کر لے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں آپ نے کلی کرنے کا ارادہ تھا لیکن غلطی سے وہ پانی نیچے اتر گیا، اگرچہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر آپ کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خطان پانی نیچے گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی شکار کو مار رہے تھے جو جائز تھا، آپ کا ارادہ شکار تھا، لیکن وہ شکار کو لگنے کے بعد وہ گولی کسی اور چیز کو لگ گئی، کسی کا نقصان ہو گیا جو شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ خطاً آپ نے مارا ہے تو شرعی اعتبار سے اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، وبال نہیں ہوگا۔ تو جب انہوں نے درود شریف خطاً زبان سے پڑھی ہے اور اس پر وہ ندامت بھی ہیں، انتہائی پریشان بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں دوسرے دن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، مجبور ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے اس میں بھی کسی قسم کا جرم نہیں ہے۔ تیسرا پہلو اس کا وہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے اس پر انجینئر صاحب ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں جواب ہے۔ بھئی یہ کون سی کوئی غلطی ہے؟ جواب جتنی ضرورت ہو، مناسب ہو، اتنا ہی دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا ہے کہ اس واقعہ میں تسلی ہے۔ اس واقعہ سے مراد خواب کا واقعہ ہے، حقیقت میں خواب کا واقعہ ہے، اس لیے کہ بیداری کی حالت میں جو گفتگو ہے وہ تو اسی خواب کی تاثیر ہے اور بے اختیاری میں ہو رہی ہے، اس لیے اس میں تو کسی قسم کی یعنی اشارے کی ضرورت نہیں ہے، تعبیر تو خواب کی بتائی جاتی ہے۔ تو خواب میں واقعہ سے مراد خواب کے اندر جو کچھ کیفیت ہوا ہے اس میں یہ تسلی ہے کہ تم جس کی طرف رجوع کر رہے ہو، یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو، وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے،
یعنی اللہ رب العالمین کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کے فضل سے وہ سنت پر چلنے والے ہیں، سنت کے پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس کی تعبیر بتائی ہے۔ اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تعبیر اپنے ظاہر کے موافق نہیں ہوتی ہے۔ تعبیر کا علم جو لوگ جانتے ہیں وہ حقیقت حال جانتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان دیکھتا کچھ ہے اور اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک عالم نے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب پوچھا کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، تو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم امام بنو گے، لوگوں کے پیشوا اور مقتدا اور رہبر اور رہنما بنو گے۔ ایک جاہل آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس موت کی تیاری کرو، ان قریب تمہاری موت آنے والی ہے۔ اب خواب ایک ہے لیکن ہر آدمی کے اعتبار سے اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ احادیث میں بھی کئی خوابوں کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں دودھ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور خوب دودھ پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعویل کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعویل علم سے ہے۔ اب خواب میں دیکھا دودھ ہے لیکن تعبیر علم ہے۔ اور ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ڈول نکال رہا ہوں، چند ڈول میں نے نکالے اور اس کے بعد میں نے وہ ڈول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے ایک دو ڈول نکالے اور ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور پھر انہوں نے وہ ڈول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خوب جوانوں کی طرح وہ ڈول نکالے، یہاں تک کہ وہاں لوگوں نے اونٹوں کے لیے گویا کہ پانی کی گھاٹ بنا لی، راہٹ بنا لی۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یہ خواب دیکھا یہ گیا ہے کہ ڈول نکالے جا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر خلافت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خلافت قائم فرمائی مدینہ منورہ میں، اور پھر اس کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور 2 سال تک ان کی خلافت رہی۔ چونکہ ان کی خلافت کے زمانے میں فتنے بہت زیادہ تھے، اس لیے بیرونی دنیا پر زیادہ یعنی فتوحات نہیں ہو سکی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور ان کی خلافت ایسی مضبوط تھی، اعلیٰ تھی کہ آج تک مشہور ہے۔ تو بہرحال خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ان صاحب نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اس کی تعبیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ فرمائی کہ رسول اللہ کی جگہ اشرف علی کا جو نام زبان سے نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور کسی قسم کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کی جو اتباع ہوتی ہے اور ان کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے میں فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جو ماتحت کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں در حقیقت بڑے کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر بتائی اور خواب کی تعبیر بالکل درست بتائی ہے۔ اس میں خواب کی جو سائل ہے وہ اتنا علم رکھتا ہے اور انجینئر صاحب سے بھی وہ شاید زیادہ علم رکھتا ہے کہ وہ خود بھی اس خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہ رہا، وہ تو صرف بیعت کے لیے درخواست کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی لیے وہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ آپ سے محبت کی اور بھی کیا وجوہات ہیں، میں کہاں تک بیان کروں جس سے آپ سے محبت ہے، جن وجوہات ہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے تو یہاں کچھ لکھ نہیں رہا۔ سوال کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں رسالے میں جو مریدین جو خط لکھتے ہیں اس کو سوال میں نقل کر دیا،
اور اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو بھی جواب دیا اس کو جواب میں نقل کیا۔ مرید سمجھ رہا ہے کہ یہ جو سارا خواب ہے اور بیداری کی جو کیفیت ہے یہ سب صرف عقیدت کی وجہ سے ہوا ہے، اور مرید بھی سمجھ رہا ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ کوئی جرم نہیں ہے، یعنی ایسا عمل نہیں ہے جسے شرعی اعتبار سے پکڑ ہوگی، کیونکہ غیر اختیاری اور خواب کی حالت کی بات ہے، تو اس لیے اس پر کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب بیداری کی حالت کی بات بیان کرتے ہیں، خواب پر تو وہ زیادہ بحث نہیں کرتے، لیکن اس پر بڑے زور لگا کر یہ تو کہتے ہیں کہ بیدار ہوں خواب نہیں، لیکن اس سے اگلا جملے پر کیوں نہیں زور لگاتے جس میں وہ کہہ رہے ہیں بے اختیار ہوں، مجبور ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بتائیں کہ جب ایک آدمی بے اختیار ہو، مجبور ہو اور زبان قابو میں نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں شریعت میں اس پر کوئی حکم لگے گا اور وہ مجرم ہوگا، اس کو گمراہ کہا جائے گا؟ آپ اس کا شریعت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی جواب دے دیجئے۔ یہ تو ایسے ہے، انجینئر صاحب بھی اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بیدار ہوں خواب نہیں پر تو زور زیادہ لگاتے ہیں، اس میں چیختے ہیں، لیکن اگلے جملے نقل کرنے میں وہ پسو پیش سے کام لیتے ہیں اور اس پر زیادہ زور نہیں دیتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص قرآن کریم کی یہ آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور لوگوں سے یہ کہہ کہ دیکھو خود قرآن میں ہے کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اور وانتم سکارى کو واضح نہ کریں بلکہ اس کو چھپ چھپا کے آہستہ سے انداز میں کہہ دیں اور تم نشے کی حالت میں ہو۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم نے جو نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے وہ نشے کی حالت میں جانے سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو بات پوری تب ہوگی جب انسان یہ پوری بات بیان کرے گا کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اسی لیے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ اس جملے کو پڑھیں کہ بیدار ہوں خواب نہیں، تو ان جملوں کو بار بار پڑھیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان قابو میں نہیں، اور ان جملوں کا وہ جواب دیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ بہرحال ان کلمات سے مقصد جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح تھا، لوگوں کو گمراہی سے بچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کے نئے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی اور اسلاف امت کی نقش قدم پر صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت اور سچی اطاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔